आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम के शोबे तारीख़ से मैं डॉक्टर सलमा फ़ारूक़ी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम BA साल दुअम के एक अहम तारीख़ी पहलू के बारे में बात करेंगे, जिसका उन्वान है 1857 की बगावत जदीद हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम वाक़या माना जाता है। ये तारीख़ में एक ऐसा वाक़या है जिस पर तारीख़ निगारों ने बहुत दिलचस्पी से काम किया और अभी भी काम जारी है। जंग प्लासी के ठीक 100 साल बाद इस बगावत ने अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियादें हिला डाली। इसके नतीजे में कंपनी की हुकूमत का खात्मा तो हो गया, मगर हिंदुस्तान पर ताज बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई। 1857 के कुछ साल पहले से ही अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करनी शुरू कर दी थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिरों की हैसियत से दाखिल हुए थे। फिर उन्होंने जंग के ज़रिए इलाक़ों को फ़तेह करना शुरू कर दिया, मगर जीते हुए इलाक़ों में नज़्म व नस्ख के चलाने में उनको बहुत सारी मुश्किलें पेश आने लगीं। अंग्रेज़ों की मुख्तलिफ़ पॉलिसियों से आम हिंदुस्तानी नाखुश था। इस वजह से 1857 के पहले हिंदुस्तानियों ने कई बार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने गुस्से और नफ़रत का इजहार करना चाहा। पॉलीगर, कोले, कांगरा, जसवर, कोयल कुंतला और संतल कबीलों ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की छोटी छोटी कोशिशें की। ये कोशिशें एक बड़ी बगावत के लिए चिंगारियाँ साबित हुईं। इनकी पूरी क़ुव्वत का इजहार 1857 की बगावत के शक्ल में दुनिया के सामने आया। तारीख़ में 1857 की बगावत हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी यानी कि फ़र्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और गदर यानी कि म्यूटिनी के नाम से मशहूर है। आज के सबक में हम ख़ास तौर पर 1857 की बगावत के असबाब और नताइज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 1857 की बगावत के असबाब कई तरह के थे, जैसे कि सियासी, समाजी और मजहबी, माशी, फ़ौजी और फौरी। पहले तो हम सियासी असबाब पर नज़र डालेंगे। ये है लॉर्ड डलहौज़ी। लॉर्ड डलहौज़ी हिंदुस्तान में उन दिनों अंग्रेज़ गवर्नर जनरल थे। उन्होंने शाही घरानों को रास्ते से हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके नतीजे में हिंदुस्तान के समाजी और माशी हालात बिगड़ गए और तेज़ी के साथ सियासी बेचैनी फैलने लगी, जो इस बगावत के ज़रिए ज़ाहिर हुई। लॉर्ड डलहौज़ी की इल्हाक़ की हिकमत अमली यानी कि एनेक्सेशन पॉलिसी हुक्मरान शहज़ादों के दिलों में दहशत फैलाई और वो तमाम बेचैनी का शिकार हो गए। मुतबन्नी करने का हक़ यानी कि राइट ऑफ अडॉप्शन से हिंदू हुक्मरानों को महरूम कर दिया गया था। सतारा, संभलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर की रियासतों में इल्हाक़ की वजह से हिंदुओं में नाराज़गी पैदा हो गई थी। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की हैसियत पूरी तरह ख़त्म कर दी गई थी। पेशवा बाजीराव दुअम के मुतबनी लड़के का वजीफ़ा बंद कर दिया गया था। ये सब देखकर अंग्रेज़ों के वफ़ादार हुक्मरां भी अपने मुस्तक़बिल के लिए ख़तरा महसूस करने लगे और आइंदा पीढ़ियों के लिए फ़िक्रमंद होने लगे थे। इल्हाक़ के ताल्लुक़ से
عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ الحاق ڈلہوزی کی اصول بازگشت پالیسی یعنی کہ ڈاکٹرین آف لیپس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تمام اخلاقی اچھائیوں کو ختم کرنے کا نتیجہ ہے۔ کمپنی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کے بعد ان کے جانشین لفظ شہنشاہ کے خطاب کو استعمال نہ کریں اور لال قلعے کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ سب باتیں ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات پر ناگوار گزریں۔ اودھ کے نواب واجد علی شاہ کے ریاست میں ہزاروں امرا، عہدیدار اور سپاہی روزگار سے محروم کر دیے گئے۔ انگریزوں نے ان کے متبادل روزگار کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے زمینداروں اور تعلقداروں کی جائیداد ضبط کر لی، جس کی وجہ سے اودھ میں سارے طبقات میں بے اطمینانی پھیل گئی۔ جن ریاستوں کا الحاق ہو چکا تھا وہاں کی فوجوں کو برطرف کر دیا گیا اور ہزاروں لوگ آمدنی کے ذریعے سے محروم ہو گئے۔ یہ تھے بغاوت کے سیاسی اسباب۔ آئیے اب ہم بغاوت کے سماجی اور مذہبی اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، انگریزوں کی حکومت نے عوام کی سماجی اور مذہبی زندگی میں دخل اندازی کرنی شروع کر دی تھی۔ ستی کی رسم ختم کر دی گئی تھی۔ بچوں میں شادی یعنی کہ چائلڈ میرج، بچہ کشی یعنی کہ انفینٹسائڈ، کثرت ازدواج یعنی کہ پولیگمی پر پابندی لگا دی گئی۔ بیوہ کی دوسری شادی قانونی طور پر جائز قرار دی گئی۔ عیسائی تبلیغی جماعتوں نے ہندو اور مسلمان طبقوں میں عیسائیت کا پرچار کیا اور لوگ اس سے متاثر ہو کر اپنا مذہب بدلنے لگے۔ اس سے اسلام اور ہندو دھرم خطرے میں پڑ گیا۔ اس زمانے میں یہ افواہ بھی گرم تھی کہ لارڈ کیننگ، جو ہندوستان میں انگریز گورنر جنرل تھے، انہیں خاص طور سے نئے مذہب کے پرچار کے لیے ہندوستان بھیجا گیا ہے۔ 1856 میں مذہبی مجبوریوں یعنی کہ ریلیجس ڈس ایبلٹیز کے نام سے ایک قانون نافذ کیا گیا، جس کے مطابق اگر کوئی عیسائی مذہب کو اپناتا ہے تو اسے اپنی پرکھوں کی جائیداد میں پورا حصہ قانونی طور پر مل سکتا ہے۔ ٹیلی گراف، بحری جہاز، ریلوے کی شروعات کو بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اس طرح لوگ ڈر اور خوف کا شکار ہو گئے۔ مغربی تہذیب اور تعلیم کے عام ہونے سے پنڈتوں اور مولویوں کی عزت کم ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہمارے مذہب اور رسومات خطرے میں ہیں۔ عام طور پر عوام میں بے چینی کا احساس بڑھتا گیا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انگریز حکومت ہندوستان کے سماجی نظام میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ مذہبی رسومات اور عقیدے تباہ کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ اب تک کہ ہم بغاوت کے سماجی اور مذہبی اسباب کے بارے میں بات کر رہے تھے، چلیے اب ہم بغاوت کے معاشی اسباب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ انگریزوں کی معاشی استحصال یعنی کہ ایکسپلائٹیشن پالیسی جو تھی، یہ معاشی استحصال کی حکمت عملی بے اطمینانی کا اصل سبب بنی۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معاشی ذریعوں کا استحصال کیا اور خود دولت مند ہوئے۔
کئی سالوں سے وہ یہاں کی دولت کو اپنے ملک منتقل کر رہے تھے۔ ہندوستانی صنعتوں کو کوئی بڑھاوا نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بند ہونے لگے۔ ہندوستان کے سوتی مال یعنی کہ کاٹن کے گڈز اور سلک کے مال یعنی کہ ریشم کی بیرونی مارکیٹ میں بکری ناممکن ہو گئی تھی، کیونکہ ہندوستانی مال پر بھاری محصول لگا دیا گیا تھا۔ بڑھتی ہوئی غربت کے وجہ سے ہر طرف بے سکونی پھیل گئی۔ مایوس لوگ بغاوت میں اس امید پر شامل ہو گئے کہ شاید ان کے حالات سدھر جائیں۔ ہندوستان کی ریاستوں میں الحاق کی پالیسی سے معاشی اور سماجی اثرات خلبلی پیدا کر رہے تھے۔ سماج کا ہر طبقہ حق اور حیثیت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ دکن میں ہزاروں جاگیریں ضبط کر لی گئیں۔ اودھ کے نواب کی فوج کو برطرف کر دیا گیا۔ چنانچہ بے روزگار سپاہی شدید بے چینی کا شکار ہوئے۔ بڑے عہدے انگریزوں کے لیے ہی رکھے جانے لگے تھے، جن کو بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ ان پالیسیوں سے انگریز ہندوستانیوں کو کمزور بنانا چاہتے تھے۔ نہ صرف کسان اور دستکار بلکہ زمیندار اور خوشحال طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی مفلس ہو چکے تھے اور انگریزوں کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ معاشی اسباب کے بعد چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ فوجی اسباب نے انقلاب کو کس طرح ہوا دی۔ لارڈ آکلینڈ کے وقت سے ہی فوج کا نظم و ضبط خراب ہو گیا تھا۔ فوج میں شامل تمام ہندوستانی ملازمین اوپر کے درجے سے نیچے کے طبقے تک بدنام ہو گئے تھے۔ یورپین قوم سے تعلق رکھنے والے سولجرز اور ہندوستانی سپاہی کہلائے جاتے تھے۔ ہندوستانی اور یورپین سپاہی میں فرق ہمیشہ تھا، لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ تصویر ہے ہندوستانی سپاہیوں کی اور یہ ہے یورپین سولجر کی ایک تصویر۔ 1856 میں ہندوستان فوجی 2 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ انگریز سولجرز 45,000 سے بھی کم تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں اور انگریز سولجرز میں بھائی چارگی کا بالکل احساس نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی سپاہیوں کو انگریز سولجرز سے کمتر سمجھا جاتا تھا، حالانکہ ہندوستانی سپاہیوں نے ہندوستان میں انگریزی حکومت کے قائم ہونے کے لیے کافی مدد کی تھی۔ ان کو معقول معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کی تنخواہیں انگریز سولجر کے مقابلے میں کم تھیں، ترقی کے موقع محدود اور ملازمت بہت سخت۔ کوئی بھی ہندوستانی سپاہی صوبے دار کے عہدے سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ ایسے حالات انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں ہندوستانیوں کو مجبور کر دیے۔ یہ تھے انقلاب کے فوجی اسباب۔ اب فوجی اسباب کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوت کے فوری اسباب کیا تھے۔ 1857 کی بغاوت کا فوری سبب چربی کے کارتوس بنے، یعنی کہ گریسڈ کارٹریجز۔ یہ تصویر ہے کارتوس کی۔
1856 में लॉर्ड कैनिंग ने फौजियों को एक नई बंदूक सरबराह की जिसको न्यू एनफील्ड राइफल कहा जाता था, जो उन दिनों इस्तेमाल होती थी। जनवरी 1857 में बंगाल की फ़ौज में ये अफवाह गर्म हुई कि चर्बी के कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई है। इस खबर से हिंदू और मुसलमान के मजहबी जज्बात मुतासिर हुए और हिंदुस्तानी सिपाहियों ने उन कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। एक बहादुर हिंदुस्तानी सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे ने एक यूरोपियन ओहदेदार पर हमला किया और उसे मार डाला। कारतूसों के इस्तेमाल के इनकार पर मीरठ के 50 सिपाहियों को फ़ौजी अदालत की जानिब से लंबी मुद्दत तक सज़ाए क़ैद दी गई। 10 मई को सिपाहियों ने अपने ओहदेदारों का कत्ल कर दिया और अपने कैदी साथियों को रिहाई दिलवाई। बगावत आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के कई हिस्सों में फैल गई, जैसे कि दिल्ली, मीरठ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, अवध, लखनऊ, बरेली, बनारस, आगरा और बुंदेलखंड। हालांकि बगावत मीरठ में शुरू हुई, हिंदुस्तानी बागी सिपाहियों ने अंग्रेज़ सोल्जर्स को कई जगहों पर मौत के घाट उतार डाला। दिल्ली में बहादुर शाह दुआम को शहंशाह हिंद बनाने का ऐलान कर दिया गया। कानपुर में नाना साहिब की पेशवाई का ऐलान कर दिया गया। तांत्या तोपे नाना साहिब के तरफदार थे और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर कानपुर में हिम्मत से लड़ रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठा लिया और अपने बेटे के हक और वतन के लिए अंग्रेज़ों से शानदार मुकाबला किया। इसके बावजूद बागी अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। लेकिन क्यों? बगावत की नाकामी के कई असबाब थे, जैसे कि बगावत चंद मकामात की हद तक ही महदूद रही। बम्बई और मद्रास की फ़ौजें अंग्रेज़ों के वफ़ादार रहीं। सिंध, राजस्थान, बंगाल, कश्मीर और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा बगावत में शरीक नहीं हुआ। हिंदुस्तानी सिपाहियों के पास बहुत कम बंदूकें थीं। वो ज़्यादातर तलवार और भालों का इस्तेमाल करते थे और क़यादत के पास नज़्म व ज़ब्त नहीं था। चलिए अब हम बगावत के नताइज का जायज़ा लेते हैं। पहले तो 1857 की बगावत से बरतानियाई हुकूमत की बुनियादें हिल गईं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल की हिकमत अमली को अपनाया। शहरी और फ़ौजी मकामात पर सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए। मलिका बरतानिया क्वीन विक्टोरिया ने नवंबर 1858 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और हिंदुस्तान को ताज बरतानिया के तहत कर लिया गया। ये शाही फरमान को क्वीन विक्टोरियाज़ प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। 1858 के कानून के ज़रिए हिंदुस्तान के नज़्म व नस्ख को चलाने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का तकर्रुर किया गया और इसकी मदद के लिए एक एडवाइज़री काउंसिल तश्कील की गई। ये इंडिया काउंसिल के नाम से मशहूर हुई। कंपनी के डायरेक्टर्स को इंडिया काउंसिल में शामिल किया गया।
ہندوستان میں گورنر جنرل کو وائسرائے کے خطاب کے ساتھ برقرار رکھا گیا۔ ہندوستانی معاملات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تاج برطانیہ پر عائد کی گئی۔ ملکہ برطانیہ کے اعلان میں علاقائی توسیع پسندی کی مخالفت کی گئی اور مقامی حکمرانوں کے حقوق، ان کی عزت اور وقار کا خیال رکھا گیا اور مجرموں کو عام معافی دی گئی، سوائے ان کے جو انگریزوں کے قتل میں شامل تھے۔ بغاوت کے دوران جن مقامی ریاستوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی ان کو قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ اودھ سے تعلق رکھنے والے ان تعلقداروں کو دوبارہ بحال کیا گیا جنہوں نے بغاوت کے دوران انگریزوں کی مدد کی تھی۔ 1861 میں ہندوستانی قواعد ملازمت کا قانون یعنی کہ انڈین سول سروس ایکٹ منظور کیا گیا، جس کے ذریعے سال میں ایک بار لندن میں امتحانات منعقد کرنا طے تھا۔ اس سے سرکاری شہری خدمات کے لیے اہل امیدوار کو منتخب کیا جا سکتا تھا۔ 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں نے فوجی ڈھانچے کی تنظیم پر زیادہ توجہ دی۔ ہندوستان میں یورپی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ہندوستانی فوجی گھٹا دیے گئے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے 1857 کی بغاوت کے اسباب اور نتائج کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ 1857 کی بغاوت کے لیے کئی سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشی، فوجی اور فوری اسباب ذمہ دار تھے۔ میرٹھ، دلی، لکھنؤ، جھانسی، الہ آباد، کانپور، بریلی، بنارس اور آگرہ بغاوت کے اہم مراکز تھے۔ بغاوت مختلف وجوہات کی بنا پر ناکام ہو گئی، لیکن انگریز حکومت کو اس سے ہندوستانی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ بغاوت ابتدا میں فوجیوں کی جانب سے شروع کی گئی، بعد میں اس کی حیثیت قومی تحریک کی آزادی میں تبدیل ہو گئی۔ بغاوت کے بعد ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اور تاج برطانیہ کے تحت ہندوستان کے نظم و نسق میں کئی تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا۔ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے گا: ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے سبق تک ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔